بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ مومن صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت خاتم النبیین میں خاتم النبیین کے الفاظ آئے ہیں۔ اگر اس آیت میں ان الفاظ کو دیکھا جائے، اس آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے سامنے کیا معنی ابھرتے ہیں؟ صاحب ایک تو جیسے بات کر رہے تھے، میں سیاق و سباق کی بات بھی کرتا ہوں۔ جو مہر کے معنی جو جس کے اوپر بات ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں پہلے اس کے اوپر ہم کچھ تفصیل سے بات کر لیں۔ خاتم کے جو ایک معنی عربی زبان میں ہے وہ مہر کے ہیں، اور النبیین جو ہے یہ نبی کی جمع ہے۔ خاتم النبیین یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کا مطلب اس صورت میں یہ بنے گا کہ نبیوں کی مہر۔ اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر کہا گیا، تو میں نے کہا اس کے اوپر چونکہ ہم نے بات کی ہے اشارتاً، تو اس بات کو ہم تفصیل سے کر لیں، تو اس کے بعد ہم سیاق و سباق والی بات کی طرف بھی جاتے ہیں، تاکہ ہم باری باری اس گفتگو کو چلاتے چلے جائیں، اور اس کے جو اس آیت کے جو مختلف معنی ہیں ہم ان پر تفصیل سے پھر بات کر سکیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا، تو اس ترکیب کے پھر معنی یہ بنے کہ نبیوں کی مہر۔ اب نبیوں کی مہر یعنی کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ مہر جو ہے یہ دراصل ایک ایسا آلہ ہے کہ جس میں کسی تصویر یا کسی چیز کے نقش موجود ہوتے ہیں، اور گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر کہا گیا تو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک وہ مہر ہے جس نے نقوش کو اکٹھا کر لیا، جیسے مہر کسی چیز کا نقش اپنے اندر اکٹھا کر لیتی۔ اور کس چیز کے نقش کو اکٹھا کیا ہے؟ یعنی خاتم النبیین، آپ نے نبیوں کے نقوش کو اپنے اندر اکٹھا کر لیا۔ اور مطلب یہ بنے گا کہ تمام انبیاء کے کمالات، تمام انبیاء کی خوبیاں، تمام انبیاء کے علوم، ان کے روحانی کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کے اندر اس طرح سے اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور جمع کر دیے گئے ہیں جس طرح سے مہر کسی چیز کا نقش اپنے اندر محفوظ کر لیتی۔ دوسری خصوصیت مہر میں یہ ہے کہ مہر جس جگہ پر لگتی ہے اور جس چیز پر لگتی ہے وہ اس چیز پر اپنا نقش چھوڑ جاتی، اور وہاں پر بھی اس مہر کے نقوش منتقل ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر مہر لگائی جائے گی اس مہر کا جو بھی نقش ہوگا وہ اس جگہ پر منتقل ہو جائے گا۔ اس مہر کے اپنے نقوش میں کوئی کمی نہیں آتی، اس مہر کے اپنے نقوش کسی طرح سے بھی متاثر نہیں ہوتے، ہاں اس کا نقش کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ جب ایک مہر کو ہم کسی کاغذ پہ لگاتے ہیں تو کاغذ پر اس کا نقش موجود رہ جاتا ہے، مہر کا اپنا نقش وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر کہا تو مطلب یہ بنے گا کہ اس امت میں سے اب جو بھی افراد اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے نیچے لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اختیار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردنوں پر رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں گے، وہی بات جو ابتدا میں مبشر صاحب فرما رہے تھے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فنا فی الرسول کا مقام پائے گا، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی لگ جائے گی، اور اس طرح سے ایسے شخص کے اوپر بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا نقش جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، اور اس لحاظ سے اس کے اندر بھی وہی نقوش پیدا ہو جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے نقوش۔ تو گویا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لفظ خاتم النبیین جو ہے یہ نبیوں کی آمد کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ یہ تو نبیوں کی آمد کا دروازہ کھولتا ہے۔
اور بڑا واضح اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جو شخص فنا فی الرسول کا راستہ اختیار کرے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے نیچے لائے گا، جب اس کے اوپر اتباع نبوی کی مہر لگے گی تو اس میں نبیوں کے کمالات پیدا ہو جائیں۔ تو اصولی طور پر یہ لفظ نبوت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی لیے جو حوالہ ابتدا میں محترم بشر یاد صاحب نے پڑھا، حقیقت الوحی کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کتاب کا حوالہ ہے، کوئی بھی شخص اس کو آن لائن جا کے علیہ السلام پر بھی دیکھ سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مہر دی ہے جو افاضہ کمال کا کام کرتی۔ میں حضور کے اقتباس کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، یعنی جو کمالات کو منتقل کرنے اور ان کی فیض رسانی کا کام کرتی، اور یہ مہر کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یہ مقام اور مرتبہ کبھی کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، اور اس لحاظ سے حضور نے فرمایا کہ آپ کی پیروی کمالات نبوت عطا کرتی۔ تو یہ ہے مہر کے اعتبار سے اس کا معنی۔ جی فضل صاحب، ایک بات صرف اس میں معذرت آپ، وہ یہ ہے کہ ابھی جس حوالے کا ذکر ہوا ہے میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نشانی بعض احادیث میں بیان ہے، عظیم الشان معنی وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات میں نبوت کے آخری مقام تک پہنچ گئے، لیکن جس نے سوال کیا ہے انہوں نے خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر جو ایک نشانی تھی، اب یہ نشانی دیکھ کر کون ہے جو مسلمان ہوا تھا؟ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک لمبا سفر کیا، مختلف لوگوں سے ہوتے ہوتے بالآخر اموریہ کے ایک پادری کے پاس پہنچے۔ اموریہ کے پادری نے ان کو بتایا تھا کہ تم کھجوروں والے علاقے میں چلے جاؤ، مدینہ کی طرف اشارہ تھا، وہاں ایک نبی ظاہر ہوگا، اگر تم دیکھنا کہ اس کے کندھے کے اوپر یہ نشانی ہے، یہ کبوتر کے انڈے کی طرح کا ایک نشان ہوگا، تو وہ سچا نبی ہوگا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور نشانیاں دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا سمجھا، اس طرح ایک یہ بھی نشانی ہے۔ تو اس رنگ میں یہ ایک نشانی کے طور پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تھی اور ہم اس کو بھی پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔